السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعوت و تبلیغ کا کام فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ تو یہ بات سمجھنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں دو فتوے پیش کر رہا ہوں، جن کو سن کر کے آپ حضرات کے بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ آپ حضرات ان فتووں کو مکمل آخر تک سماعت فرمائے۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، جن کا سوال ہے: میں نے سنا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ پوچھا کہ دعوت کا کام فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے یا واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر امت سے فرض چھوٹ رہا ہو تو فرض، واجب چھوٹ رہا ہو تو واجب، سنت چھوٹ رہی ہو تو سنت ہے۔ آج ہمارا جو حال ہے، ہمیں معلوم ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ یہ بات اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی تو امت کے اس حال کو دیکھتے ہوئے علماء دین کو اس سے واجب یا فرض ہونے کا فتویٰ دینا چاہیے، جبکہ آپ کے ایک فتوے میں آئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کے مطابق تبلیغ دین کا کام فرض علی الکفایہ ہے۔ یہاں جتنی ضرورت ہو اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی، اور جس میں جیسی اہلیت ہوگی اس کے حق میں اسی قدر ذمہ داری ہوگی۔ قرآن کریم میں اس امت کی تعریف کی وجہ حج کرنے نہیں، روزے رکھنے پر نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر آئی ہے۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہاں پر فرض کفایہ سے کیا مراد ہے؟ اگر کام فرض کفایہ ہوگا، دین امت میں کیسے پھیلے گا؟ نمبر 2، فتویٰ آئی ڈی آگے لکھا ہوا ہے: اگر گھر میں شوہر کے علاوہ کوئی اور محرم مرد بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور ان کی باہری ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، اور بیوی ذہنی مریضہ ہے اور گھر میں جوان بیٹی بھی ہے، تو صورت مسئلہ میں شوہر کا بیوی بچوں کو یوں ہی چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں نکلنا درست نہیں۔ اسے اپنی بستی میں رہ کر دین سیکھنے اور سکھانے کی محنت میں لگنا چاہیے۔ مرورہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستگی فرض و واجب وغیرہ نہیں، نیز مقصود بذات بھی نہیں۔ اصل چیز خود دیندار بننا اور دوسروں کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا ہے، خواہ کسی طریقے سے ہو۔ یہ فتویٰ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ دین میں دعوت کی اتنی اہمیت نہیں جتنی بالخصوص آج کے دور میں ہونی چاہیے تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کی بیویاں نہیں تھیں؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے دل نہیں تھے؟ پھر وہ کیوں یہ سب چھوڑ کر دین کی محنت کے لیے نکلے؟ ان کی تو واپسی بھی نہیں ہوئی، جہاں گئے وہیں قبریں بن گئیں۔ ہم نے اکابرین سے یہی سنا کہ ہمارے لیے صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر صحابہ بھی اس کو فرض کفایہ سمجھ لیتے تو کیا دین ہم تک آج پہنچتا؟ اگر ہر کوئی یہی کہے گا کہ میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، تو پھر میرا دین اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی تفسیر یہی ہے کہ پہلے اللہ، پھر رسول، پھر کوئی اور، پھر امید ہے کہ آپ میری اوپر کی سطروں کو گستاخی نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی بخش جواب دیں گے اور اس کام کو فرض عین قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قیامت تک دارالعلوم دیوبند کو دین کی خدمت کے لیے قبول کرے، اور آپ بزرگوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر رہے، آمین ثم آمین۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا سوال۔ اب آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائے۔ اس کا جواب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آج کے دور میں بھی اس کی ضرورت مسلم ہے، اور ہر شخص کو اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے یہ فریضہ انجام دینا چاہیے اور اسے فرض کفایہ سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے۔ فرض عین قرار دینے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، جو موجود نہیں۔ ہم نے سابقہ فتوے میں فرض کفایہ والی بات اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے، بلکہ فتاوی محمودیہ سے نقل کی ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی سے ایک استفتاء کیا گیا کہ تبلیغ دین اس زمانے میں واجب ہے یا کچھ اور، تو حضرت نے جواباً تحریر فرمایا کہ تبلیغ دین ہر زمانے میں فرض ہے، اس زمانے میں بھی فرض ہے، لیکن فرض علی الکفایہ ہے۔
جہاں جتنی ضرورت ہو اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی، اور جس میں جیسی اہلیت ہو اس کے حق میں اسی قدر ذمہ داری ہوگی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صراحت قرآن کریم میں ہے۔ سب سے بڑا معروف ایمان ہے اور سب سے بڑا منکر کفر ہے۔ ہر مومن اپنی اپنی حیثیت کے موافق مکلف ہے کہ خدائے پاک کے نازل فرمائے ہوئے دین کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے موافق پہنچاتا رہے۔ فتاوی محمودیہ 23/5 میرٹھ۔ آپ نے حضرت مولانا الیاس کے متعلق جو بات نقل کی ہے اس کا حوالہ کیا ہے، نقل کیا ہے، کہاں ایسا لکھا ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ اس کے بعد آپ حضرات بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا حکم۔ سوال: دعوت فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ فرض عین ہے۔ اگر فرض عین ہے تو کیا دلیل ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے۔ یہ تھا سوال۔ اس کا جواب یہ ہے، نفس دعوت و تبلیغ دین کا کام فرض کفایہ ہے، یعنی امت کے چنیدہ افراد اگر اس فریضے کی ادائیگی میں مشغول ہوں تو بقیہ تمام افراد سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ البتہ اگر امت محمدیہ ساری کی ساری تبلیغ دین کا کام ترک کر دے تو ساری امت گناہ گار ہوگی۔ تاہم مروجہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہونا نہ فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے، البتہ مذکورہ طریقے کے مطابق تبلیغ کا کام مفید ہے۔ باقی اس میں قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے جن کا ترجمہ میں نے سنایا ہے۔